اس وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں وہ سب سحری میں مصروف ہیں. آپ اپنے گھروں میں سحری میں مصروف ہیں اور بس ہم اور شیف مہوش کا بنایا ہوا کھانا جس سے ہم سحری کر رہے ہیں. اچھا میں آج چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز پہلے ہم کلام سے کر لیں. اچھا آڈینس کے اندر آپ لوگ میں کوئی کلام پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ پڑھیں گے؟ کون سا کلام پڑھیں گے؟ کلام پاک ہے میں تو پنجتن کا غلام. میں تو پنجتن کا غلام. جی بسم اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام. ماشاء اللہ. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں کا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. حسن کرام شیر. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. مجھے عشق ہے تو علی سے. مجھے عشق ہے تو حسن سے. مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمان سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. بڑی اچھی آواز ہے. ٹرانسمیشن کا آغاز دیکھیں اللہ کے حمد سے ہوا جو ہمیرا صاحبہ نے پڑھی. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کونین صاحب اور حسیب ششی صاحب نے پڑھی اور اب پنجتن کا ذکر بھی ہو گیا. تو آج سحری کا لطف والا ہو گیا. اچھا ہم گفتگو کر رہے تھے شروع میں حسن اخلاق کے حوالے سے. تو حسیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اس وقت ہم بریک پہ چلے گئے تھے. جی اس بات کو وہیں سے کنٹینیو. بالکل. علامہ صاحب سے میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حسن اخلاق میں ادب کی کتنی اہمیت ہے اور اس ادب میں اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور جو باہمی ایک دوسرے سے رشتہ اور تعلق انسان کا ہے اس میں تو حسن اخلاق کا پہلو یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے اور ادب بہت اہمیت رکھتا ہے. ادب و آداب ادب. اب دوسری یعنی مخلوقات جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور وہ اسوہ کامل کے ساتھ تشریف لائے تو وہ تو صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. وہ اور بھی تمام کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے وہ رحمت ہیں. اسی طرح جب ہمیں وہ تعلیمات پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ان کو فالو کرنا ضروری ہے تو اور جانوروں کے ساتھ بھی حسن خلق ہوتا ہے اور حسن اخلاق انسانوں کے علاوہ. بہت اچھا سوال. علامہ صاحب. جی جہاں تک آداب کی بات ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل اور ادب یہ دو چیزیں مل کے حسن خلق کو تشکیل دیتی ہیں اور اس کی ایک تناسب انہوں نے بتایا. فرماتے ہیں کہ عمل اتنا ہو جتنا نمک ہوتا ہے. عمل اتنا ہو جتنا آٹا ہوتا ہے. آٹا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اور اس عمل میں علم اتنا ہو جتنا نمک ہوتا ہے، اور اس کو آپ دوسری وجہ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمل ہوگا، علم ہوگا اس جتنا، نمک جتنا، اور عمل ہوگا آٹے جتنا، گویا کہ اس علم کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کی طرف لیا جائے گا، پوری امپلیمنٹیشن کی طرف لیا جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا، بزرگ ہیں، دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام جو بات میرے علم میں آ گئی کہ میرے رب کو ناپسند ہے اس سے بچنا ہے، اور جو بات میرے علم میں آ گئی کہ اللہ کو پسند ہے وہ کرنا ہے، یہ سب سے مشکل ہے۔ اب جو جانوروں کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں انسانوں کے ساتھ تو ہے لیکن جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کی مخلوق ہی، ہاں اسی طرح ہے جس طرح حضور سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، اللہ سب کے لیے رب العالمین ہے، پالنے والے۔ تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان پر بار، وزن، ان کی حیثیت اور ان کی اس سے مطابق ڈالا جائے، ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھا جائے، ان کو کڑی دھوپ، گرمی، سردی سے بچایا جائے، یہ جانوروں کے۔ اچھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو، قرآن میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور والدین وہ ہیں کہ جو جب آپ ہلنا بھی نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی آپ کو صاف کیا، آپ کو کھلایا، آپ کو نجاست سے پاک کیا۔ جب آپ چلنا نہیں جانتے تھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ اب جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ بولتے ارے آپ کو کیا پتہ، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ نہیں آپ نہیں جانتے، تو باپ پھر مسکرا کر کہتا ہے بیٹا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تب ہم تمہیں جانتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کے لیے تو صاف حکم ہے، اور انسان کو، ہر اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ لازمی سختی کے ساتھ کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے بچوں کی تربیت کی۔ بعض ماں باپ جو ہے وہ سختی سے پیش آتے ہیں، تو اس کے اندر اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کو کس انداز سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ حسن اخلاق ماں باپ کی طرف سے؟ اکثر ہوتا ہے ماں باپ جو ہے یا باپ یا ماں مطلب غلط الفاظوں سے بچوں کو پکارتی ہے، جی بالکل، ہے نا، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور پھر نازیبہ الفاظ بھی اکثر غصے میں استعمال کر لیتی ہے۔ اچھا، وہ بچہ کیونکہ شروع سے سیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں، تو تاکہ والدین کو بھی، ان والدین کو، یعنی تمام والدین سمجھتے ہیں لیکن ان والدین کو کہ جو بچوں کی مزید اچھی تربیت کر سکیں، اس کے لیے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ حسن اخلاق پرسن ٹو پرسن ڈیل ہوگا، جیسے میں نے مثال دی تھی اچھا، دروازے اگر آپ والی۔ کی بات نہ کٹے، نہ کیونکہ ایک وقت ہوا ہے اذان کا، ٹھیک ہے۔ اچھا بریک ہم آگے پیچھے ضرور کر سکتے ہیں، اذان کا وقت جو ہے وہ متعین ہے۔ میں واضح چاہتا ہوں اسی سوال کو ہم اذان کے بعد جب بریک پہ آئیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اذان سنیے، آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، اپنی عبادات کو پہلے وقت دیجیے، اس کے بعد جو وقت بچے نور رمضان کی خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ اذان کے بعد، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، آپ سب دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم، نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں A+ATV کی خصوصی نشریات نور رمضان، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اور ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کس انداز سے کرنا چاہیے۔ علامہ علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال ان کی طرف چھوڑ کر گئے تھے اور ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کا سختی سے قرآن پاک میں حکم ہے۔ اچھا، ماں باپ، کیونکہ ماں باپ کو ہم پر اختیارات ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ بڑا روڈ بیہیو کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں بچہ وہی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو اس میں والدین کو اولاد کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے حسن اخلاق سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جس کا بھی آپ سے تعلق ہے اس کے ساتھ جو آپ کا حق وابستہ ہے، جی، اس حق کا کما حق کو ادا کرنا، اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے گویا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے مثلاً ماں باپ کو لے لیں، میاں بیوی کو لے لیں، یہ ایک تعلق ہے، اس کو حقوق و فرائض کا تعلق کہتے ہیں۔ ایک کا مثلاً جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی کا فرض ہے، اور جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کا فرض ہے،
ٹھیک ہے، ایک جگہ بھی ڈسٹربنس ہوگی تو پورا کا پورا تعلق آٹومیٹکلی خراب ہو جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے معاشرے کی بنیاد، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے حقوق کی ادائیگی پر، صحیح، اور ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سے اب بنیاد پڑ گئی ہے حقوق طلب کرنے پر، یہ میرا حق ہے، اپنے فرض پر توجہ نہیں ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں اور حقوق پر توجہ ہے۔ صحیح، اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اب اولاد اور ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں تو اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے، جی، یہی ماں باپ کا فرض ہے، اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ فرض الٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس حق کی ادائیگی میں جو ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے۔ مثلا ایک بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا، بعض جگہوں پر تو ماں باپ کا سختی سے پیش آنا بالکل جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا، مثلا بچہ آگ کی طرف بھاگ کر جائے، مثال دیتے ہیں لوگ، آگ کی طرف بھاگ کر جائے، کوئی ایسی چیز اٹھانے لگے ناسمجھی میں جو خطرناک ہے اس کے لیے، بلکہ اس پہ بھی روشنی ڈالی گئی، جیسے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کس طرح سے بچہ جب چھوٹا ہو اور کس ایج تک اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، پھر وہ ایک جوانی کی ایج میں پھر کیسا، اور اس کے بعد بڑا، اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ اس سے بھی بات کنٹینیو۔ تو اب ماں باپ کو بعض حوالوں سے اختیار ہوتا ہے صحیح، کہ وہ سختی کریں، لیکن یہ جو آپ کی بات ہے یہ واقعی اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے کہ بعض ماں باپ ایسے الفاظ بچوں کے ساتھ بول دیتے ہیں جو کہ بالکل ہرگز نہیں بولنے چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، بعد میں جب کوئی آپ ایسی بات کریں جس میں آپ کسی اور رنگ میں ہوں تو بچے آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا، جی، اب آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں پھر، ہم اس کو کور نہیں کر سکتے، پھر ہم اور پریشر ڈال دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں، یوں مسلسل پریشر چل رہا ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بالکل نہ بعض معاملات کو صفائی سے ہم ڈیل نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں چیزیں سمجھائی، لیکن آج کل کے دور میں ہم اپنی نجی زندگیوں میں بعض لوگوں سے جو اختلاف رکھتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ بچوں کو منتقل کرتے ہیں، جس سے اگلی نسل بھی ایک مطلب برین سٹارمنگ کے ساتھ آ رہی ہے، جس سے پورے کے پورے خاندان کلیش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہے اصولی بات، جب حسن اخلاق اپنی آخری حدوں پر پہنچتا ہے، یعنی ہم تو اگر کوشش کریں تو بنیادی حسن اخلاق پورا کریں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ کرنے میں سب سے ہلکی اور وہ حسن اخلاق ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے اس کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو وہ مطلب ظاہر ہر بندے نے اپنے سٹینڈرڈ کا کام کرنا ہے۔ جی، بالکل ایسا، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، 3 دن قیام کیا اس نے، آپ نے اس کے 3 دن خوب خاطر مدارت کی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگا تو جاتے ہوئے وہ قدموں میں گر گیا، اس نے کہا جی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ فرمایا کہ جس وقت تم آئے تھے میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ تم کربلا میں تھے اور تم نے علی اکبر کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، حضرت علی شبیہ رسول کے قاتل ہو۔ لیکن فرق یہ تھا، انہوں نے اخلاق کا فرق سکھایا اور فرمایا کہ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور تمہارا فرض تھا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا، تم نے وہ کیا، اب تم ہمارے مہمان ہو، اب ہمارا فرض ہے حسن سلوک کرنا۔ اور نبی کیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ عورت معاذ اللہ کچرا پھینکا کرتی تھی، کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن وہ بیمار ہو گئی، 1-2 دن کوڑا نہ آیا تو آپ پریشان ہو گئے، عیادت کے لیے گئے، پریشان ہو گئے، بھائی پتہ کروایا، پتہ چلا جی وہ بیمار ہے۔ پھر بعض روایات میں، بعض ضعیف روایات میں آپ اس کے گھر بھی گئے، اس کی تیمارداری کی اور اس کا مطلب وہ گھر کا سارا انتظام انسلام کر کے آئے۔ اور ایک اور بھی روایت ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی مکے سے، اس نے بھاری سامان کی نا گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، ضعیفہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئے اور آپ نے وہ سامان اپنے کندھے پہ اٹھا دیا، باتیں کرتے چلتے جہاں اس نے جانا تھا، جب وہ سامان اتارا تو اس نے عورت نے کہا آپ تم بہت اچھے نوجوان ہو، بڑے اچھے ہو، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ اس جگہ پر مکے میں ایک شخص آیا ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے، اس سے دور ہے۔ آپ نے فرمایا اما جان وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا بعض روایات میں ابھی آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت یہودیہ تھی، یہودی مذہب سے تھی، بعض کہتے ہیں مشرکہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ محمد جس کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر ہیں اور وہ آپ ہیں تو پھر مجھے یہ سامان اگلی دہلیز میں جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنا۔ یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے درس ملتا ہے کہ اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی نہیں بھی ہے، اگر وہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، تو حسن اخلاق غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا اسلام پر مجھے یہاں پہ ایک مولا کی ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بدصورت ہو اور اس کا اخلاق بہت اچھا ہو تو وہ جو بدصورتی ہے وہ اس کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتا ہے، واہ واہ، اور اگر کوئی بہت خوبصورت ہو اور اس کے اندر اخلاق نہ ہو تو خوبصورتی جو ہے وہ اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔
वाह वाह तो इखलाक का एक अपना मेयार है और खूबसूरती और बाकी सारी चीज़ों का एक अपना मेयार है। जैसे देखिए क्या ना, मैं बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये इतना अच्छा कॉल है, इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, इलेबोरेट कर देता हूँ। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत नहीं है तो आप बताएं क्या उसके अंदर उसका अपना कोई कसूर है? वो बरी ज़िम्मा है, उसका तो कोई कसूर नहीं। ज़ाहिर- लेकिन अगर कोई बद इखलाक है तो उसके अंदर उसका अपना उसका कसूर अपना है। कसूर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। तो जिस चीज़ वाह, में वाह, आप सुभान अल्लाह। जवाबदेही नहीं है, बाख्तियार ही नहीं है, तो उसको तो आप छोड़ दें। तो जिस चीज़ में आप बाख्तियार हैं आपने उसमें अच्छा बनना है। अब कुरान मजीद की तरफ आए। सूरह लुकमान, गैर नबी थे, एक वली था, एक साले नेक आदमी था, उसके नाम पर आखिरी उलूही किताब में पूरी सूरत है। और अच्छा। बताया गया कि चिपटी नाक का, स्याह रंग का और छोटे कद का, लेकिन अखलाक और फ़ज़ाइल ऐसे कि अल्लाह ने जनाब वाह वाह। अच्छा, औलाद की जहाँ तक बात चल रही है, मैं एक मैसेज बस देता चलूँ, और ये मैसेज भी हमें सीरत नबी से मिलता है, आइम्मा ताहीरीन से मिलता है। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब औलाद की तरबियत करो, यानी हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से हमें पाला है, लेकिन अब जो हमारी एज है और हम दुनिया में बेरवरी का शिकार हो चुके हैं, नहीं जानते अखलाकियात, तो वो यंगस्टर्स जो अब नए नए माँ बाप बने हैं, मेरा एक मैसेज है, दिल में उतरेगा क्योंकि ज़ाहिर है मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है। मौला फरमाते हैं औलाद की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि जब आपकी औलाद यानी बचपने में हो, उसके ख़ास लिमिट है, यानी 8-10 साल तक हो, तो उसको बादशाहों की तरह रखो, वो जो करता है उसको करने दो। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई गलत चीज़ करे उससे रोको, लेकिन बादशाहों की तरह उसको खुल के जीने दो। हाँ, जब वो इस एज से आगे बढ़ता है, बलूगत की तरफ आता है, तो उसको अपना ग़ुलाम बनाकर, ग़ुलाम से मुराद है कि सख्ती करके रखो, उस पर नज़र रखो, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखो, और जब वो लड़कपन से बुर्दबारी की तरफ आता है तो उसको अपना दोस्त बना लो। ये 3 एजेस ऐसी हैं कि इसकी अगर तरबियत माँ बाप, यानी हम जैसे लोग अपने माँ बाप को नसीहत नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अब जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए माँ बाप बने हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि इसको अगर फोकस करें तो इंशाअल्लाह जैसे हमारे माँ बाप ने हुस्न सलूक का एक इजहार किया है और एक काम किया है, ऐसे ही हम अपनी नस्लों तक पहुँचाएँ ताकि माशरे में बेहतरी आ सके। और जैसे कि अब आप फरहान अभी आपने ये कहा, जैसे कि मौला का एक और फरमान, इसी ऐसा ही एक फरमान है कि जो आपका बेबी होता है तो वो पहले 7 साल वो आपकी खुशबू है, वाह फिर अगले 7 साल में वो आपका गुलाम है, वाह, और उससे अगले जो 7 साल हैं या फिर वो आपका दोस्त है या फिर वो आपका दुश्मन है। ये आपकी तरबियत पे वाह। डिपेंड करता है कि क्या फिर बात। अगला जब 7वां साल आएगा उसमें या वो आपका दोस्त होगा या वो आपका डिसाइसिव दुश्मन। होता है ना, क्या उसमें बात। डिसाइड हो जाता है बच्चे की नेचर। क्या बात। मतलब 14 साल पहले 14 निकाल क्या दो और 14 से 21 के दरमियान उसकी पूरी शख्सियत तश्कील पा जाती है। माशाल्लाह। हमारे साहिबा आपका माशाल्लाह, आपको वैसे टीवी पे बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन इस अंदाज से बात करना, इंसान जब बैठता है मुलाकात करता है तो इंसान के अंदर का अंदाज़ होता है। बल्कि मुझे याद है कि जब भी पाक दामन जी, में आप एक बार ज़ियारत बिल्कुल, के लिए आई थी जी। और बड़ी अकीदत के साथ आप वहाँ आई थी, बड़ी डाउन टू अर्थ बन के आई थी। ज़ाहिर है ये हस्तियाँ वो हैं बिल्कुल। कि ज़ाहिर है जिनकी वजह से हमें इज़्ज़त और तौक़ीर मिली है।